علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ملک ساسان میں ایک مشہور خاندان چھنگلو نامی رہتا تھا۔ اس خاندان کے تمام افراد فوج میں مختلف عہدوں پر فائز تھے۔ اس خاندان کا سربراہ ناپان چھنگلو تھا، جو اس ملک کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس خاندان کی ایک خصوصیت تھی کہ اس خاندان کے ہر فرد کے ہاتھوں اور پیروں کی 5 کی بجائے 6 انگلیاں ہوتی تھیں، اس لیے پورا خاندان چھنگلو خاندان کہلاتا تھا۔ اس خاندان کی بہادری اور طاقت کے قصے ملک ساسان کے علاوہ اور دور دور تک مشہور تھے، اور لوگ اس خاندان کے ہر فرد کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ سپہ سالار ناپان چھنگلو تو بہادری اور طاقت میں دور دور تک مشہور تھا۔ اس کا نام بہادری میں اس طرح مشہور تھا جیسے رستم کا نام مشہور تھا۔ ناپان بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر مغموم رہتا تھا۔ ناپان نے کئی شادیاں کی، مگر کسی میں سے بھی اس کی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ ایک دن ناپان چھنگلو بادشاہ کے ساتھ ایک جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا دڑاتے ہوئے وہ بادشاہ اور دوسرے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھنے جنگل میں راستہ بھی بھول گیا۔ راستہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتا رہا، مگر اسے راستہ نہ مل سکا۔ شام ہو گئی تھی اور جنگل میں اندھیرا چھانے لگ گیا تھا، تو ناپان نے تھک کر گھوڑا ایک درخت کے نیچے باندھا اور خود اتر کر درخت کے تنے سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ آرام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب رات کسی غار میں گزارے اور صبح کو پھر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اچانک اس کے کانوں میں بندروں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے چونک کر دیکھا تو دور ایک درخت کے نیچے ایک بندر کا بچہ زخمی حالت میں بھاگتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے ایک لگڑ بھگڑ دوڑ رہا تھا اور درخت کے اوپر بندر چیخ رہے تھے۔ لگڑ بگڑ شاید بندر کے بچے کو کھانا چاہتا تھا۔ بندر کا بچہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ ناپان کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے پاس رکھی ہوئی کمان اٹھائی اور اس میں تیر جوڑ کر اس نے لگڑ بگڑ کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ تیر سیدھا لگڑ بگڑ کی گردن میں جا لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی بندر کا بچہ بھاگتا ہوا ناپان کی طرف آیا اور تیزی سے اس کی گود میں چھپ گیا۔ لگڑ بگڑ بڑا طاقتور اور خوفناک جانور ہوتا ہے۔ تیز کھا کر وہ تیر گر تو پڑا، مگر تیزی سے اٹھا اور خوفناک آوازیں نکالتا ہوا ناپان کی طرف بھاگا۔ ناپان نے نیام سے تلوار نکالی اور پھر جیسے ہی لگڑ بگڑ قریب آیا، اس نے ایک ہی بار میں اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے مرتے ہی درختوں پر چڑھے ہوئے خوفزدہ بندر نیچے اتر آئے اور پھر وہ سب ناپان کے گرد جمع ہو گئے۔ اب وہ چیخ رہے تھے، اچھل رہے تھے اور کود رہے تھے، مگر ناپان نے دیکھا کہ اب وہ خوشی سے اچھل کود رہے ہیں، جیسے وہ ناپان کا شکریہ ادا کر رہے ہوں جس نے ان کے بچے کی جان بچا لی تھی۔ بندر کا بچہ ناپان کی ٹانگوں سے چمٹا ہوا ابھی تک کانپ رہا تھا۔ ناپان نے بڑے پیار سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اپنے ماں باپ کے پاس جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ ناپان کی ٹانگوں سے چمٹا رہا، جیسے اس کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوا۔ بندر تھوڑی دیر وہاں کھڑے چیختے رہے، پھر وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے جنگل میں درختوں میں غائب ہو گئے۔ ناپان بڑے پیار سے بندر کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ بندر کا بچہ بھی بڑے پیار سے اس کے ہاتھ کو چاٹتا رہا۔ ناپان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اب جب کہ خطرہ دور ہو گیا ہے تو بندر کا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیوں نہیں جاتا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دور سے اسے روشنی اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی شخص چراغ اٹھائے اس کی طرف چلا آ رہا ہو۔ ناپان روشنی دیکھتے ہی چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہریں اٹھنے لگیں، کیونکہ جو شخص بھی یہ چراغ لے کر آ رہا تھا وہ رات اس کے پاس ہی گزار سکتا تھا اور صبح اسے راستہ بھی پوچھ سکتا تھا۔ قریب آنے پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک انتہائی بوڑھا شخص تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کے پیٹ تک آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں چراغ اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے بے شمار بندر خاموشی سے چلے آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ادب کر رہے ہوں۔ وہ بوڑھا قریب آیا تو ناپان نے اس کو ادب سے سلام کیا۔ بوڑھے نے سلام کا جواب دیا اور بڑی شفقت سے ناپان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ چراغ اس کے قریب ہی رکھ لیا۔ تمام بندر اس کے گرد گھیرا ڈال کر خاموش بیٹھ گئے۔ بندر کا بچہ بھی بھاگ کر بوڑھے کی گود میں چلا گیا اور کیوں کیوں کر کے اس سے کچھ کہنے لگا۔ پھر ناپان اور بھی زیادہ حیران ہوا جب اس نے دیکھا کہ بوڑھا بھی
جواب میں بندروں کی زبان میں بول رہا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بندر کے بچے اور بوڑھے میں باتیں ہوتی رہیں۔ پھر بوڑھے نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ناپان سے مخاطب ہو کر کہا، ناپان چھنگلو، میں اسی جنگل میں رہتا ہوں، یہ تمام بندر میرے معتقد ہیں، اس لیے مجھے بندر بابا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جانوروں کی زبان سمجھنے اور بولنے کی قدرت بھی عطا کی ہے۔ بندر بابا، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے مجھے۔ اللہ آپ والے انسان ہیں، آپ اللہ والے انسان ہیں۔ میں یہ بات اسی وقت سمجھ گیا تھا جب آپ نے میرا نام لیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کی اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ناپان نے بڑے ادب سے جواب دیا، جیتے رہو بیٹے، تم بہت نیک اور رحم دل آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم دلی کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح تم نے ابھی اس بچے کو، جس کا نام پنگلو ہے، بچایا ہے، اس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی یقیناً خوش ہوا ہوگا۔ بندر بابا نے کہا، بندر بابا، آپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، مگر ایک غم ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد کا۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ ناپان نے ادب سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بندر بابا اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے ناپان سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی کا دخل نہیں ہوتا، تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تم صبر کرو۔ نہیں بندر بابا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اولاد چاہیے، مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ اللہ والوں کی دعا سے تقدیریں اکثر بدل جایا کرتی ہیں، آپ ضرور میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ بندر بابا پھر خاموش ہو گیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے کو تمہارے مقدر میں اولاد نہیں لگتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ امید ہے کہ میری دعا کو قبول فرمائیں گے اور تمہیں ایک بیٹا عنایت کریں گے۔ بس اب تو خوش ہو تم؟ آپ کی بڑی مہربانی بندر بابا۔ ناپان نے خوش ہو کر بندر بابا کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ تمہاری رحم دلی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ایک بات بتلا دوں، تمہارا بیٹا چونکہ ہماری دعا سے پیدا ہوگا، چونکہ ہم بندروں کے بابا ہیں، اس لیے وہ بڑے بندر جتنا ہوگا، اور اس میں بندروں کی خصوصیات کے علاوہ اور بھی کچھ خصوصیات ہوں گی۔ بندر بابا نے کہا، تو کیا وہ انسان کی بجائے بندر ہوگا؟ ناپان نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہ انسان ہی ہوگا، بس اس کا قد ذرا چھوٹا ہوگا، مگر وہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گا۔ بندر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر ٹھیک ہے بابا، آپ کی بڑی مہربانی۔ اب آپ ایک اور مہربانی کریں کہ مجھے جنگل سے نکلنے کا راستہ بتا دیں۔ ناپان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم رات میرے پاس ٹھہرو، صبح کو چلے جانا۔ بندر بابا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ناپان کوئی جواب دیتا، بندر کا بچہ ایک بار پھر منہ خوں کرنے لگا اور وہ خاموش ہوا۔ تو بندر بابا نے ناپان سے مخاطب ہو کر کہا، ناپان بیٹے، یہ پنگلو جس کی تم نے جان بچا کر اس پر احسان کیا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جائے، تمہارے بیٹے کا دوست بن کر رہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہارے بیٹے کے بے حد کام آئے گا۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی بابا، میں اسے بھی اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھوں گا۔ ناپان نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور بندر بابا نے پنگلو کو ناپان کے ہاتھ میں تھما دیا، اسے بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا لے گیا۔ چلو میری جھونپڑی میں چلو، بندر بابا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ناپان بھی پنگلو کو لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گھوڑا کھولا اور پھر اس کے ساتھ لیے بندر بابا کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تمہارا بندر ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ناپان بے حد خوش تھا، اسے بیٹا بھی مل گیا تھا اور بیٹے کا دوست بھی، کیونکہ وہ یقین کرتا تھا کہ اللہ والوں کی باتیں درستی ہوا کرتی ہیں۔ پھر وہی ہوا جنگل سے واپسی پر 1 سال کے بعد ناپان چھنگلو کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ناپان نے بیٹے کا نام بانان رکھا، اور بانان چھنگلو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا گیا۔ پنگلو بندر بھی بڑا ہو چکا تھا، وہ تمام دن بانان چھنگلو کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ان دونوں کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی، اور ناپان بھی پنگلو کا اسی طرح خیال کرتا تھا جس طرح اپنے بیٹے بانان کا خیال کرتا تھا۔ بندر بابا کے کہنے کے مطابق نہ صرف بانان کا قد چھوٹا تھا، بلکہ ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب وہ اپنے جسم کو ہلاتا تھا تو چھن چھن کی آوازیں آتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی ہڈیاں گھنگرو کی طرح بجتی ہوں۔ ویسے کمزور بھی نہیں تھا، خاصا موٹا تازہ تھا، مگر پھر بھی اس کی ہڈیوں سے چھن چھن کی آوازیں آتی تھیں۔ اسی بنا پر وہ بچپن سے ہی بانان چھنگلو کی بجائے چھن چھنگلو کے نام سے مشہور ہو گیا، اور ہوتے ہوتے اس کا اصل نام کسی کو یاد نہیں رہا۔ سب اسے چھن چھنگلو کے نام سے ہی پکارنے لگے تھے۔ اس کی بھی اپنے باپ کی طرح
ہاتھوں اور پیروں کی 6 انگلیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنے دوست پنگلو بندر سے بندروں کی زبان میں بات چیت بھی کر سکتا تھا، اور اس کی یہ بات سمجھتا بھی تھا۔ وہ ناپان سپہ سالار کو اپنے بیٹے کے چھوٹے قد کا بے حد غم تھا، کیونکہ اس طرح وہ ایک اچھا سپاہی نہیں بن سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ خوشی بھی تھی کہ چلو کیسا ہی صحیح، اللہ نے اسے بیٹا تو دیا ہے نا۔ چنچنگلو جب 12 سال کا ہوا تو ایک دفعہ اچانک بندر بابا ناپان سپہ سالار کے گھر آ گئے۔ ناپان سپہ سالار ان کا بڑی خوشی سے استقبال کیا اور بڑے احترام سے اپنے گھر میں بٹھایا۔ پنگلو اور تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملاؤ، بندر بابا نے ناپان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں پچھواڑے باغ میں کھیل رہے ہیں، میں انہیں بھی بلواتا ہوں، ناپان نے ادب سے جواب دیا، اور پھر اس نے نوکر کو انہیں لے آنے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چنچنگلو اور پنگلو کمرے میں داخل ہوئے۔ پنگلو نے جیسے ہی بندر بابا کو دیکھا، وہ خوشی سے چیخے مارتا ہوا ان کے قریب آیا اور اچھل کر ان کی گود میں جا بیٹھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوشی کی شدت سے چمک رہی تھیں۔ بندر بابا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چنچنگلو ایک طرف کھڑا بڑی حیرت سے بندر بابا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر پنگلو نے اسے اپنی زبان میں بندر بابا کے متعلق بتایا۔ اس کی بات سن کر چنچنگلو آگے بڑھا اور اس نے بندر بابا کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ بندر بابا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور کہا کہ بیٹے، میری دعا سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گھر میں بھیجا ہے۔ آج تم 12 سال کے ہو گئے ہو۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں کچھ طاقتیں دوں، تاکہ تم خلق خدا کی بھلائی کے لیے کچھ کام کر سکو۔ بندر بابا میرا بیٹا جب چلتا ہے تو چھن چھن کی آوازیں آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو بڑا پریشان ہوں۔ ناپان نے بندر بابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ناپان، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے جس کا پتہ اسے بعد میں چلے گا، بندر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے چنچنگلو کو زبان باہر نکالنے کے لیے کہا۔ جب چنچنگلو نے زبان باہر نکالی تو بندر بابا نے اس کی زبان پر اپنی انگلی رکھی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے چنچنگلو کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ چنچنگلو نے آنکھیں بند کر لی تو بندر بابا نے اس کی دونوں آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کچھ پڑھ کر اس نے وہ مٹی چنچنگلو پر پھینک دی۔ ناپان خاموش بیٹھا بندر بابا کے اس عمل کو دیکھتا رہا۔ بندر بابا نے اس کے بعد اپنے لمبے سے کرتے کا دامن اٹھایا اور چھوٹے سے چنچنگلو کو کرتے کے دامن میں چھپا لیا۔ کافی دیر تک وہ اسے چھپائے کچھ پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد اسے باہر نکالا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے کہ جاؤ بیٹے، اب تم اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، مگر یاد رکھنا کہ ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی طاقتوں کو استعمال کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا طاقتیں دے دی ہیں آپ نے؟ اسے ناپان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں بھی خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، بندر بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ پھر وہ ناپان کے بے حد اصرار کے باوجود چلے گئے۔ چنچنگلو اور پنگلو دوبارہ باغ میں کھیلنے کے لیے چلے گئے، اور ناپان سوچتا ہی رہ گیا کہ آخر بندر بابا چنچنگلو کو کون سی طاقتیں دے گیا ہے جو اس کے بعد میں کام آئیں گی۔ اسی ملک ساسان کے ایک شہر پوپولی میں ایک بہت بڑا جاگیردار ہوشان نامی رہتا تھا۔ یہ جاگیردار بے حد ظالم اور سخت دل تھا، اور اپنی رعایا پر اس حد تک ظلم کرتا تھا کہ دیکھنے والوں کے دل بھی کانپ جاتے تھے۔ ظلم کرنے میں اس کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں تھا، مگر کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ساسان کا بادشاہ اس کا دوست تھا، اور جو بھی اس کی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس جاتا، بادشاہ اسے ہوشان کے پاس ہی بھیج دیتا۔ ہوشان غصے میں آ کر اس کا جسم آرے سے چروا دیتا اور اسے درخت سے باندھ کر اس پر بھوکے کتے چھوڑ دیتا، یا جلادوں کو بلوا کر اس کی کھال کو اتروا دیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہوشان کے ایک غریب کاشتکار کی فصل اچھی نہ ہوئی، وہ ہوشان کو ٹیکس ادا نہ کر سکا۔ چنانچہ ہوشان کے سپاہیوں نے اسے پکڑ کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ غریب کاشتکار ایک بوڑھا اور ضعیف آدمی تھا۔ اس نے ہوشان سے بہت معافیاں مانگی، رویا گڑ گڑایا، فریادیں کی، مگر ہوشان نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اس کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس کے حکم پر چند لمحوں بعد ہوشان کے سپاہیوں نے اس بوڑھے کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دیں۔ پھر ہوشان نے حکم دیا کہ اس بوڑھے آدمی کے دانتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اس پر اسی طرح سے ظلم کرتا رہا۔ بوڑھے کی چیخوں سے آسمان تھرا اٹھا، مگر ہوشان کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ اس کے بعد ہوشان کے حکم پر بوڑھے کو کوڑوں سے اس وقت تک پیٹا گیا جب تک وہ مر نہ گیا۔ ہوشان نے اس کے تمام
زمین ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ تب جا کر ہوشان کا کہیں غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس بوڑھے کاشتکار کا ایک جوان بیٹا پاگان تھا جو کسی اور شہر میں مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب اس کو اس کے باپ کا حشر بتلایا گیا تو انتقام اور غصے سے اس کا خون کھول اٹھا، مگر پاگان عقل مند تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اکیلا ہوشان سے انتقام نہیں لے سکتا جب تک اسے کسی بڑے آدمی کی مدد نہ مل جائے۔ بادشاہ کے پاس وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ہوشان شکایت لے جانے والے بادشاہ واپس ہوشان کے ہی سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ہوشان شکایت کرنے والے کو پھر اذیتیں دے کر یوں مارتا ہے کہ مرنے والے کی روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ساسان کے سپہ سالار ناپان چنگلو کے پاس جا کر فریاد کرے۔ اسے معلوم تھا کہ ناپان بے حد رحم دل اور بادشاہ کے بعد اس ملک کا سب سے بڑی حیثیت کا مالک بھی ہے۔ اگر اس کی مدد پر رضامند ہو گیا وہ تو پھر بڑی آسانی سے ہوشان اپنے باپ کا بدلہ اس سے وصول کرے گا۔ چنانچہ ایک دن جب ناپان اپنے محل کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، چھنچنگلو اور پنگلو بندر باغ میں کھیل رہے تھے۔ اس ملک کے رواج کے مطابق پاگان رسی سے اپنے ہاتھ باندھے ناپان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ناپان اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر چونک پڑا اور سمجھ گیا کہ یہ نوجوان اس کے پاس کوئی فریاد لے کر آیا ہے۔ نوجوان، اپنے ہاتھ کھول لو، ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ۔ یقین کرو اگر تمہاری مدد ہمارے بس میں ہوئی تو ہم تمہاری ضرور امداد کریں گے۔ ناپان نے بڑے نرم لہجے میں اسے مخاطب ہو کر کہا، اور پاگان نے جھٹکا دے کر رسی سے اپنے ہاتھوں کو چھڑوا لیا اور ناپان کے سامنے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ چھنچنگلو نے بھی اس نوجوان کو دیکھ لیا تھا جس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ نوجوان اس کے باپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہے۔ وہ کھیل چھوڑ کر اس کی بات سننے کے لیے اپنے باپ کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پنگلو بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی تھا۔ پاگان نے بڑے ادب سے روتے ہوئے اپنے باپ پر ہونے والے ظلم کی تمام کہانی ناپان کو سنا دی۔ تمہاری کہانی سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا ہے۔ ہوشان کے ظلم کے متعلق مجھے پہلے بھی بتلایا گیا تھا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک ظالم ہوگا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ناپان نے ہمدردانہ لہجے میں پاگان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہوشان سے انتقام لینا ہے، پاگان نے عزم سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر ناپان کافی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ پاگان سے مخاطب ہو کر بولا، نوجوان، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اگر معاملہ ہوشان کا نہ ہوتا تو میں ضرور تمہاری مدد کرتا۔ ہوشان چونکہ بادشاہ سلامت کا بے حد قریبی دوست ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے سے مجبور ہوں، کیونکہ بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے میرے عہدے سے مجھے ہٹا دینا ہے۔ میں البتہ یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں دولت دے دوں اور تم بھی کسی شہر میں تجارت کر کے باقی زندگی آرام سے گزار دو۔ نہیں محترم سپہ سالار، مجھے دولت نہیں چاہیے، میں تو صرف ہوشان سے اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کی رحم دلی اور طاقت کی بے حد تعریفیں سنی ہیں، اسی لیے فریاد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ پاگان نے قدرے مایوسانہ لہجے میں جواب دیا، مجھے افسوس ہے نوجوان، اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ معاملہ میرے بس میں نہیں ہے، میں مجبور ہوں۔ ناپان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو کیا میں نا امید ہو کر واپس چلا جاؤں؟ پاگان نے مدم لہجے میں کہا، نہیں پاگان، تم یہاں سے نا امید واپس نہیں جا سکتے۔ اگر ابا جان اپنے عہدے سے مجبور ہیں تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ چھنچنگلو نے جو اب تک خاموش بیٹھا تھا اس سے کہا۔ اس کی بات سن کر نہ صرف نوجوان چونک پڑا بلکہ ناپان خود بھی چونک پڑا۔ بیٹے، تم اس کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ ہوشان بڑا طاقتور اور ظالم جاگیردار ہے، اس سے تو انتقام بادشاہ ہی لے سکتا ہے، بادشاہ اس کا دوست ہے۔ ناپان نے چھنچنگلو سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کو معلوم نہیں ابا جان، میں ہوشان سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی 7 نسلیں بھی اس کے انجام سے کانپ اٹھیں گی۔ چھنچنگلو نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، آپ کی بڑی مہربانی چھوٹے سرکار، مگر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پاگان نے چھنچنگلو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہیں یہی تو نہیں معلوم کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم بے فکر رہو، ہمارے ساتھ چلو اور پھر دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چھنچنگلو نے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے ناپان کو یاد آ گیا کہ بندر بابا نے چھنچنگلو کو کچھ طاقتیں دے رکھی ہیں اور ساتھ ہی اسے ہدایت بھی کر کے گئے تھے کہ ان طاقتوں کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ چنانچہ اسے یقین آ گیا کہ چھنچنگلو ضرور اس نوجوان کی مدد کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ چھنچنگلو کے پاس
कौन सी ऐसी ताकतें हैं? ये सोचकर उसने छनछंगलू से मुखातब होते हुए कहा, बेटे तुम जरूर इस नौजवान की इमदाद करो। बंदर बाबा तुम्हें जो ताकतें दे गया है इसका सही इस्तेमाल अब मौका आया है। आगान ने जब बंदर बाबा और पुरस्कार ताकतों की बात सुनी तो उसे यकीन आ गया कि जरूर ये छनछंगलू खास ताकतों का मालिक है। अगर ये इन ताकतों को इस्तेमाल में ले आए तो वो शान से शायद बदला ले सकता था। चुनाचे उसने खुश होकर कहा, ठीक है छोटे सरकार, आप मेरी जरूर इमदाद करें, मैं आपका बेहद ममनून हूँगा। तो फिर चलो। छनछंगलू ने कुर्सी से उतरते हुए कहा और अपने दोस्त पंगलू और पागान को लिए महल से बाहर की तरफ चल पड़ा। पागान इसके जिस्म से निकलने वाली छन छन की आवाज़ सुनकर बेहद हैरान हो रहा था, मगर वो इसे भी कोई पुरस्कार ताकत ही समझकर खामोश रहा। होशान अपने महल के खास रूम में कनीज़ों के झुरमुट में बैठा शराब पी रहा था। एक खूबसूरत लड़की सामने बैठी सतार बजा रही थी। होशान का चेहरा जुल्म और सख्ती की वजह से बेहद खौफनाक था। तमाम लड़कियां बेहद मुअद्दबाना अंदाज में बैठी हुई थी। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक दरबान अंदर दाखिल हुआ। दरबान का चेहरा इंतहाई खौफ से बिगड़ा हुआ था, जर्द रंग था। जनाब, उसने होशान के सामने झुकते हुए खौफनाक लहजे में कहा, क्या बात है, क्यों अंदर आए हो? होशान ने गुस्से से कड़कते हुए कहा, जनाब महल पर आफत टूट पड़ी है, सब लोग बेहद परेशान हैं। दरबान ने खौफ से हकलाए हुए लहजे में कहा, क्या हुआ है हमारे होते हुए? किसकी जुर्रत हो सकती है कि हमारे महल पर बुरी नज़र डाले? होशान दरबान की बात को सुनकर अपने तख्त से नीचे उतर आया था। जनाब आप खुद ही देख लें, दरबान ने हाथ मानते हुए कहा। चलो मैं देखता हूँ, ऐसी कौन सी आफत है जिसने तुम्हें खौफजदा कर दिया है? होशान ने गुस्सैले लहजे में कहा और फिर शराब का जाम हाथ में पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल आया। कमरे से बाहर आते ही उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसके महल के तमाम दरबान इंतहाई खौफनाक हालत में दीवारों के साथ चिमटे हुए हैं और साथ अलफ नंगे हैं और इनके जिस्मों पर कपड़े भी मौजूद नहीं हैं। वो महल की राहदारियों में छन छन की आवाज़ें कभी इधर से आ रही हैं, कभी उधर से आ रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि कोई भूत घुंघरू बजाता फिर रहा है। कौन है ये? कौन है घुंघरू बजा रहा है? मेरे सामने आए, होशान ने चीखते हुए कहा। उसी लम्हे वो अपनी जगह से बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसकी ज़बान से ये फिक्रा कहा गया था, ऊपर रोशनान से एक तेज साया और एक छलांग सी उसको दिखाई दी और इसके सर पर एक जोरदार चपट लगाकर सामने वाले रोशनदान में गायब हो चुकी थी। होशान दरबानों के सामने अपनी बेइज्जती पर गुस्से से पागल हो गया। सिपाहियों को बुलाओ, महल की मुकम्मल तलाशी लो, जो भी मशकूक आदमी नजर आए उसे मेरे सामने ले आओ, होशान ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसी लम्हे छनछंगलू की आवाज़ करीब की राहदारी से सुनाई दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता होशान के करीब आती चली गई। होशान आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। इधर से आवाज़ें आ रही थी, मगर राहदारी बिल्कुल खाली थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ छन छन की आवाज़ें उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब तो होशान भी खौफजदा हो चुका था। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए थे। अपने कपड़े उतार दो, होशान अचानक एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। होशान के कानों में पड़ी और उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई पुरस्कार ताकत उसके हुक्म की तामील पर मजबूर कर रही है। चुनाचे ना चाहते हुए भी उसने आवाज़ के हुक्म की तामील की और बड़ी फुर्ती से जिस्म पर मौजूद कपड़ों को उतारने लगा। अब वो दरबानों के सामने वैसे ही खड़ा था जैसे चंद लम्हे पहले वो कपड़ों के बगैर थे। एक हाथ और एक टांग उठाकर खड़े हो जाओ, आवाज़ दोबारा से सुनाई दी और होशान को यूं महसूस हुआ जैसे इसका हाथ और एक टांग खुद ब खुद ऊपर उठती चली गई है। फिर एक अजीब बात हुई, रोशनदान से एक बंदर छलांग मारकर नीचे फर्श पर आ गया। इससे पहले कि कोई समझता, बंदर ने छलांग लगाई और उछलकर होशान के सर पर बैठ गया। होशान उसे सर से हटाने और पकड़ने के लिए अपना हाथ हिलाना चाहता था, मगर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। इधर बंदर, जो यकीनन पंगलू था, उसने होशान के सर पर चपटे मारना शुरू कर दी थी। हर चपट पर होशान के मुंह से चीख निकल जाती, मगर वो बेबस सा खड़ा था। अगर इसका बस चलता तो वो यकीनन पंगलू को कच्चा चबा जाता। क्यों होशान, तुम तो अपने आप बेहद ताकतवर समझते थे, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? वही बारीक सी आवाज़ सुनाई दी, जो यकीनन छनछंगलू की थी। उसका लहजा बेहद तंजिया था। तुम कौन हो? सामने तो आओ, काश तुम इंसान होते तो
میں دیکھتا کہ تم کتنے طاقتور ہو، میں تمہارا وہ حشر کرتا کہ سارا زمانہ لرز اٹھتا۔ ہوشان نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے راہداری میں ہلکا سا دھواں اٹھا اور جب دھواں چھٹا تو ہوشان کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر چھوٹے سے قد کا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ انسان تھا، مگر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڑے قد کا بندر ہو۔ میں انسان ہوں، میرا نام چنچنگلو ہے، اب بولو، چنچنگلو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چنچنگلو، کیا تم ناپان چنگلو کے بیٹے ہو؟ وہ تو میرا دوست ہے، پھر تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ہوشان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ناپان چنگلو کا بیٹا چنچنگلو ہوں، اور اب تم تنگ کر رہے ہو؟ ابھی تو میں نے اپنی کارروائی کا آغاز بھی نہیں کیا، تمہیں تنگی محسوس ہونے لگی؟ چنچنگلو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے بتلاؤ اور میری جان چھوڑو، اور سب سے پہلے اپنے اس بندر کو میرے سر سے ہٹا لو۔ چپٹیں کھا کھا کر میرا سر درد ہونے لگ چکا ہے، ہوشان نے اس بار نرم لہجے میں کہا تھا۔ پنگلو، ذرا زور سے چپٹیں مارو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھک ٹھک لگا رکھی ہے، چنچنگلو نے پنگلو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور پنگلو نے اسی لمحے پوری قوت سے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ہوشان کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ سنو ہوشان، تم ظالم ہو اور تمہیں سزا دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اگر چاہوں تو میں تمہیں ایک لمحے میں مار سکتا ہوں، کیونکہ تم نے بے شمار لوگوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا ہے، چنانچہ میں بھی اسی طرح تمہیں اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دوں گا۔ چنچنگلو نے جواب دیا۔ میں بادشاہ سلامت سے کہہ کے تمہیں اور تمہارے باپ وہ سزا دلواؤں گا کہ تمہارے حشر پر دنیا روئے گی۔ ہوشان نے غصے سے بلبلاتے ہوئے کہا۔ جو کچھ تم سے ہو سکے وہ کر لینا، پنگلو، چلیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چنچنگلو نے کہا، اور پنگلو اچھل کر نیچے فرش پر آیا، اور پھر چنچنگلو اور پنگلو بڑے آرام سے چلتے ہوئے محل سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے 10 منٹ کے بعد یکدم دربان اور ہوشان ٹھیک ٹھاک ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہوتے ہی ہوشان تیزی سے واپس اپنے کمرے میں بھاگا، اور ایک چادر اٹھا کر اس نے اپنے جسم پر اوڑھ لی۔ غصے کے مارے اس کا دماغ بھنا اٹھا تھا، مگر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، ان دونوں کو کیسے سزا دے۔ تھوڑی دیر تک وہ غصے کے مارے ٹہلتا رہا، پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک دربان اندر آیا اور مؤدبانہ انداز میں جھک کر کھڑا ہو گیا۔ چوگان کو بلاؤ، فوراً جلدی، ہوشان نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور دربان الٹے قدموں چلتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہوشان نے اپنی باقاعدہ ایک فوج رکھی ہوئی تھی، چوگان اس فوج کا سردار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوگان کانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا رنگ زرد تھا، کیونکہ ہوشان کے غصہ کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ چوگان محل کے تمام دربانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی کوتاہی کی وجہ سے چنچنگلو اور اس کے بندر کو اندر آنے کا موقع ملا ہوگا، ہوشان نے کڑکدار لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی چنچنگلو اور پنگلو کے بارے میں بتلا دیا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی جناب، چوگان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور سنو، اپنے آدھے سپاہیوں کو محل میں بطور دربان لگا دو، میری اجازت کے بغیر محل میں ایک چڑیا تک داخل نہیں ہونی چاہیے۔ ہوشان نے ایک اور حکم دیا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی حضور، چوگان نے مدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور سنو، اپنے سپاہیوں کو حکم دو کہ پوری ریاست میں پھیل جائیں، جہاں بھی کوئی بندر ملے، وہ بندر نما انسان ملے، اسے فوری طور پر ہلاک کر دیا جائے۔ ہوشان نے غصے میں آ کر حکم دیے، اور وہ چلا رہا تھا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ چوگان نے اسی لہجے میں کہا، تو جاؤ، حکم کی تعمیل کرو، میرا منہ نہ دیکھو، ہوشان نے چیخ کر کہا، اور چوگان تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے پھر تالی بجائی۔ ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ باجون نجومی کو حاضر کرو فوراً، ہوشان نے کنیز کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں ایک تھیلا اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ باجون، ہمیں چنچنگلو اور اس کے بندر کے متعلق بتلاؤ کہ ان کے پاس کون سی طاقتیں ہیں اور ان طاقتوں کا توڑ کیا ہے، صحیح بتلانا، ورنہ میں اپنے ہاتھ سے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ ہوشان نے بوڑھے نجومی کو چنچنگلو اور پنگلو کے متعلق بتاتے ہوئے کہا۔ بہتر حضور، بوڑھے نجومی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر فرش پر بیٹھ کر اس نے تھیلے سے کاغذ اور قلم نکال کر حساب کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک حساب کرنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر جواب دیا، حضور چنچنگلو بندر بابا کی دعا سے پیدا ہوا ہے۔ بندر بابا نے اسے بے پناہ طاقتیں عنایت کی ہیں۔ اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے، صرف یہ کہ وہ کسی انسان کو مار نہیں سکتا، باقی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عام سا بندر ہے، اور بس۔ بوڑھے نجومی نے بتلایا۔ ان طاقتوں کا کیا توڑ ہے؟ ہوشان نے پوچھا۔
بوڑھے نجومی نے ایک بار پھر حساب لگانا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نظر آئے۔ پھر اس نے خوشان سے مخاطب ہو کر کہا، حضور، اس کی طاقتوں کا کوئی مستقل توڑ نہیں ہے، صرف وقتی طور پر اس کی طاقتوں کو مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی طرح اس کے گلے میں کٹے ہوئے پیازوں کا ہار ڈال دیا جائے۔ جب تک وہ ہار اس کے گلے میں رہے گا، اس کی طاقتیں تب تک اس کے کام نہیں آئیں گی۔ یہ بات بھی کہ خود پیاز کے ہار کو اپنے گلے سے نہیں اتار سکتا۔ اس کے علاوہ اگر محل کے گرد آگ جلوا دی جائے تو چھن چنگو آگ کو پار نہیں کر سکتا۔ بوڑھے نجومی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اس کے گلے میں ہار ڈال کر پھر اس کے تن سے اس کا سر جدا کر دوں گا۔ اب تم جا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا کہ اگر تم نے غلط بیانی کی تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ خوشان نے سخت لہجے میں کہا، نہیں حضور، میرا حساب غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھے نجومی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ خوشان نے پہرے داروں کو بلا کر حکم دے دیا کہ فوری طور پر محل کے گرد آگ جلوائی جائے اور یہ مسلسل جلتی رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پیاز کے ہار تیار کرنے کا بھی حکم دے دیا۔